بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا خصوصی بلیٹن۔ آج ہم تفصیل سے بات کریں گے پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات میں بہتری کے حوالے سے، یہ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ آج کے بلیٹن میں۔ پاکستان میں کرونا ویکسین کی 150% زیادہ قیمت پر فروخت سنجیدہ معاملہ ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان کی وائس چیئرپرسن نے پاکستان کے وزیر اعظم کو خط لکھا ہے، جس میں انہوں نے پاکستان میں کرونا ویکسین کی نجی اداروں کے ذریعے درآمد اور فروخت کے معاملے پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت کو ویکسین نجی شعبے سے برآمد کرانے کے بجائے بطور ریاست خود شہریوں کو مفت فراہم کرنی چاہیے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے وزیر اعظم سے کہا ہے کہ اطلاعات کے مطابق کابینہ نے روس کی بنائی گئی ویکسین سپوتنک 5 کی 2 خوراکوں کی قیمت 8,449 مقرر کی ہے، جبکہ چین کی ویکسین کی فی انجیکشن کی قیمت 4,225 روپے رکھی گئی ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق بھارت میں روسی ویکسین سپوتنک 5 کی قیمت 1,500 پاکستانی روپے ہے۔ اس خط میں لکھا گیا ہے کہ وبا کی ویکسین کی عالمی مارکیٹ سے 150% زیادہ قیمت پر فروخت ایک سنجیدہ معاملہ ہے۔ حکومت ویکسین کی خریداری کی شفافیت کو یقینی بنائے۔ وزیر اعظم نجی اداروں کے ذریعے ویکسین کی خریداری کی پالیسی پر نظر ثانی کریں۔ نجی اداروں کے ذریعے ویکسین کی خریداری کی پالیسی کو منسوخ کیا جائے۔ کورونا سے بچاؤ کی ویکسین شہریوں کو مفت لگنی چاہیے، جو کہ ہر شہری کا بنیادی حق ہے۔ بطور پاکستانی شہری ریاست کے ساتھ یہ ایک عمرانی معاہدہ ہے کہ وہ اپنے شہریوں کو صحت، تعلیم اور تحفظ کی سہولتیں فراہم کرے گی۔ بچاؤ کی ویکسین لگانے میں نجی شعبے کو شامل نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس خط میں ایک تجزیہ بھی پیش کیا گیا ہے کہ دنیا کے کون کون سے ممالک میں کرونا سے بچاؤ کی ویکسین کتنی قیمت پر درآمد کی گئی ہے۔ اس تجزیے کے مطابق پاکستان میں اس ویکسین کی قیمت سب سے زیادہ ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق چین نے ویکسین ایک بڑی مقدار میں پاکستان کو عطیہ کی ہے، جو کہ 60 سال سے زائد عمر کے افراد کو مفت لگائی گئی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ نوجوانوں کو کہا جائے کہ وہ ویکسین کے لیے زیادہ رقم ادا کریں۔ واضح رہے کہ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی نے روس کی بنائی ہوئی سپوتنک 5 ویکسین کی 2 خوراکوں کی قیمت 8,449 روپے طے کی ہے۔ چین پاکستان کو ویکسین کی کچھ مقدار تحفے میں دے چکا ہے۔ موٹر وے گینگ ریپ کا فیصلہ، ملزمان کو سزائے موت سنا دی گئی۔ اسرائیل میں 2 سال میں چوتھی بار انتخابات۔ منگل کو ہونے والے انتخابات کو وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کے لیے ریفرنڈم بھی قرار دیا جا رہا ہے۔ امریکہ، بازار میں اندھا دھند فائرنگ سے متعدد افراد ہلاک۔ پولیس کا کہنا ہے کہ بولٹر شہر کے سپر بازار میں فائرنگ کے واقعے میں کم از کم 10 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک شخص کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ روہنگیا مہاجر کیمپ میں آگ، 15 افراد ہلاک، سینکڑوں زخمی۔ بنگلہ دیش میں روہنگیا مہاجروں کے ایک کیمپ میں وسیع تر آتش زدگی کے نتیجے میں کم سے کم 15 افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہو گئے ہیں۔ اور اب بات کریں گے آج کے اہم موضوع کے حوالے سے۔ پاک بھارت تعلقات میں تبدیلی کے اشارے۔ انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی نے پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کو یوم پاکستان کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایک پڑوسی ملک کے طور پر انڈیا پاکستان کے عوام کے ساتھ خوشگوار تعلقات چاہتا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ایسا ممکن بنانے کے لیے دہشت گردی اور دشمنی سے خالی اور اعتماد سے بھرپور ماحول کی ضرورت ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار پاکستانی ہم منصب کے نام پر اپنے خط میں کیا ہے۔ اس طرح انڈیا کے صدر رام ناتھ کووند نے بھی پاکستان کے صدر عارف الوی کے نام ایک خط میں انہیں یوم پاکستان کے موقع کے حساب سے مبارکباد پیش کی ہے۔ یاد رہے کہ نریندر مودی کا عمران خان کو خط ایک ایسے وقت میں آیا ہے جب دونوں ممالک کے درمیان لائن آف کنٹرول پر نئے سرے سے جنگ بندی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ سندھ طاس معاہدے کی سالانہ بات چیت کے لیے پاکستان کا ایک 8 رکنی وفد پاکستان کے انڈس واٹر کمشنر کی قیادت میں نئی دلی میں اپنے انڈین ہم منصبوں سے بات چیت کر رہا ہے۔ یہ بات چیت 2 سال کے بعد ہو رہی ہے۔ پاکستان اور انڈیا کے تعلقات میں حالیہ مثبت پیش قدمی کو دیکھتے ہوئے یہ قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں کہ اس میں تیسری طاقتیں بھی کردار ادا کر رہی ہیں۔ سعودی عرب کے نائب وزیر خارجہ نے چند دن قبل اعتراف کیا تھا کہ سعودی عرب انڈیا اور پاکستان کے درمیان کشیدگی کو کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔
تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ حالیہ واقعات کسی پس پردہ پیش رفت کا نتیجہ ہیں۔ دوسری جانب واشنگٹن میں ماہرین امریکہ کے دورہ بھارت اور افغانستان کے بعد پاکستان کو افغان امن عمل کے حوالے سے مثبت پیغام دینے کو اہمیت دے رہے ہیں۔ کیا افغانستان کے وزیر خارجہ کا دورہ بھارت افغان امن عمل میں بھارت کے بدلے یا بڑھتے ہوئے کردار کا عکاس ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو پاکستان اس صورتحال کو کیسے دیکھ رہا ہے؟ ایسی خبریں بھی سامنے آتی رہی ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی کے حالیہ معاہدے اور عہدیداروں کی جانب سے ایک دوسرے کے بارے میں دیے گئے بیانات میں قدر نرمی کا انڈیا، امریکہ یا خلیجی ملکوں میں سے کسی کی مداخلت یا دباؤ کا نتیجہ ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ امریکہ اور دوسرے ممالک اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں بہتری کے بغیر خطے خصوصاً افغانستان میں امن قائم ہونا مشکل ہے، اور گو کہ پاکستان بھارت تعلقات میں تبدیلی کا بنیادی محرک تو دونوں ممالک کا باہمی مفاد ہے، لیکن ان تعلقات میں بہتری کے اشاروں کو افغانستان میں قیام امن کے لیے خطے میں جاری زبردست سفارتکاری سے الگ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا۔ بعض مبصرین کا کہنا ہے کہ افغانستان میں قیام امن کے کسی فارمولے پر سمجھوتہ طے پا بھی گیا تو بھی افغانستان کو اتحادی فوج کے انخلا کی صورت میں بے حد اقتصادی اور تجارتی مدد درکار ہوگی، جس کے لیے اسلام آباد اور نئی دلی میں مفاہمت اور اعتماد کی فضا ضروری ہے۔ افغانستان میں امن کے حوالے سے کوششوں میں تیزی اور اسی وقت پاکستان اور بھارت کے تعلقات کی سمت میں بظاہر تبدیلی پر بات کرتے ہوئے بعض ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ وہ نہیں سمجھتے کہ بیک وقت ہونے والی اس دو رخی پیش رفت کا اس وقت ایک دوسرے سے اتنا گہرا تعلق ہے۔ آگے چل کر یقیناً پاکستان اور بھارت میں اچھے تعلقات افغانستان کے لیے مفید ہو سکتے ہیں، لیکن اس وقت ایسا دکھائی دیتا ہے کہ پاکستان اور بھارت دونوں نے محسوس کیا ہے کہ انہیں باہمی تناؤ کم کرنا چاہیے، اور بظاہر اس کا افغان امن عمل سے تعلق نہیں۔ پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں کشیدگی کم ہونے سے بھارت کو یہ فائدہ ہوگا کہ نئی دلی کو ایک ایسے وقت میں پاکستان کی سرحد کے بارے میں فکر مند نہیں ہونا ہوگا جبکہ اسے چین سے بھی سرحدی تنازع درپیش ہے۔ لیکن پاکستان اور بھارت کے تعلقات کے تناظر میں سلامتی کے مسائل ہمیشہ سے دوسرے عوامل پر غالب رہے ہیں۔ حالیہ سالوں میں کشمیر کو بھارت میں ضم کرنے اور دونوں ملکوں کی جانب سے ایک دوسرے کی سرحد پر فائرنگ کے تبادلے اور دہشت گردی کے الزامات نے دونوں ملکوں کے مابین حالات کو مزید کشیدہ کر دیا تھا۔ بعض ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان افغان امن عمل کے حوالے سے بھارت کے کردار پر سوالات اٹھا سکتا ہے۔ پاکستان کے نزدیک یہ بات بہت اہم ہے کہ وہ اپنے مغربی بارڈر پر امن برقرار رکھے۔ پاکستان نے کئی بار اس مسئلے کو اٹھایا ہے کہ بھارت افغانستان اور ایران کی سرزمین کا غلط استعمال کر کے بلوچستان اور پختونخوا صوبوں میں دہشت گردی کو ہوا دیتا رہا ہے۔ واضح رہے کہ بھارت پاکستان میں دہشت گردی سے متعلق ایسے الزامات کو مسترد کرتا رہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان اور بھارت کے بہتر تعلقات افغانستان کے لیے اچھے ثابت ہو سکتے ہیں، کیونکہ بھارت اور افغانستان کے درمیان پاکستان کے ذریعے تجارت سب کے لیے فائدہ مند ہوگی، لیکن اس وقت یہ بات ذرا دور دکھائی دیتی ہے۔ حالات حاضرہ کا یہ پروگرام کرنٹ افیئرز ڈائجسٹ کی ادارتی ٹیم نے تیار کیا ہے۔ آپ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ہمارے سوشل میڈیا لنکس کے ذریعے آگاہ کر سکتے ہیں۔ ہماری کانٹیکٹ ڈیٹیلز ڈسکرپشن باکس میں موجود ہیں۔